العلی الولی الکبیر القدیر الرحیم العظیم الکریم المتعال والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الہاشمی القرشی المطلبی الفرید الجمال وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والقوۃ والعزت والشوکۃ والمجد والکمال والتابعین لہم بالاحسان الی یوم المآل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہ کبھی اذا الکریم تجلی باسم منتقمی محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ پچھلے جمعہ شریف سے خطبہ جمعۃ المبارک پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا تھا۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا دوسرا خطبہ جمعہ شریف ہے۔ سابقہ جمعہ پر اولیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پہ جلوہ گر ہونا یہ تو تمام نبیوں سے آخر پہ ہوا، لیکن تخلیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں جو روایات تھیں، جو عنوانات اور جو بیانات تھے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ آج اسی سے آگے چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ آج کے عنوان میں یہ ہے کہ پیدا تو اللہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک
1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ انہوں نے ہر نبی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ بھی فرمایا۔ ہر نبی کے دور میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ محافل ہوتی رہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام اپنے امتیوں میں بیٹھ کر آنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرماتے رہے، اور ہر نبی کے دور مبارک کے اندر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا پہ جلوہ گری کے تذکرے ہوتے رہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی زبانوں سے جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا وہ، اور جو سابقہ کتابوں کے اندر یعنی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابیں گزریں، تورات، انجیل، زبور، ان کے اندر بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے رب ذوالجلال جل شانہ نے تذکرہ فرمایا۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی، ہم اس عنوان کو قرآن سے ہی پہلے ثابت کریں گے۔ اس کے اندر اللہ کریم فرماتے الذین آتیناہم الکتاب، بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی۔ اب کتاب والے کون تھے؟ یہودی بھی، عیسائی بھی، تورات والے بھی، انجیل والے بھی۔ ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ میرے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں۔ اب بیٹے کی پہچان میں ایک بندے کو کوئی شک نہیں ہوتا، ظاہری بات ہے، جو انسان کے خون سے بنا اس کے بیٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اسی طرح اربوں کھربوں کے مجمع میں انسان کا بیٹا بیٹھا ہو، اس کے پہچاننے میں بھی انسان کو کسی قسم کی دقت اور مشقت پیدا نہیں ہوتی۔ بیٹا انسان کا لاکھوں بھیس بدل کر انسان کے سامنے آ جائے، اس بیٹے کے پہچاننے میں بھی کسی قسم کی مشقت اور پریشانی نہیں ہوتی۔ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ یہی ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ ان کو پہچان کہاں سے ہوئی؟ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، میرے نبی کی شانیں پڑھیں، میرے نبی کے تذکرے پڑھے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، علامات انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر پڑھیں۔ وہ علامات جب رسول کریم کی ذات اقدس میں پوری نظر آئیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ وہی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر تورات و انجیل میں ہم پڑھتے رہے، لوگوں کو سناتے رہے۔ لیکن صورتحال یہ ہوئی تھی کہ جن کی قسمت میں رب نے ایمان رکھا تھا اور جن کو ایمان ملنا نصیب ہونا تھا، وہ لوگ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں پڑھ کر سمجھ کر حضور پر ایمان لے آئے۔ لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کہ انہوں نے نشانیاں بھی دیکھیں، پہچان بھی لیا، لیکن وہ اس حق کو چھپانے کی کوشش کرتے رہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ وہی رسول ہے۔ لیکن رب ذوالجلال جل شانہ فرماتے وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے وہ بھی تھے کہ یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جان بوجھ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں چھپاتے رہے۔ ان نشانیاں جاننے والوں میں اور پہچاننے والوں میں اللہ کی کتاب تورات کے ایک بہت بڑے عالم جن کا نام عبداللہ بن سلام تھا، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور تورات کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ یہودیوں نے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا کہ تم کچھ سوالات لے کے جاؤ، وہ سوالات جو انبیاء نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ان کے جوابات، وہ سوال جا کے اس شخص سے کرو۔ حضور کے بارے میں کہا کہ ان سے جا کے وہ سوال کرو۔
اگر تو یہ جواب دے گئے تو پھر یہ سچے ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکے تو پھر یہ نبوت کے دعوے میں سچے معاذ اللہ نہیں ہیں۔ وہ عبداللہ بن سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سوالات لے کے حاضر ہوئے۔ میں اس تفصیل میں تو نہیں جاتا، لیکن بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات بالکل صحیح دیے۔ عبداللہ بن سلام کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عبداللہ بن سلام جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور سرکار کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ان سے پوچھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے، جا کے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام، ہمارے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ تو یہ فرماتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ جو کتاب والے لوگ ہیں، تورات انجیل زبور والے، یہ حضور کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اے عبداللہ بن سلام، تم تورات کے عالم ہو تو بتاؤ، کیا واقعی تم سرکار کو ایسے ہی پہچانتے ہو جیسے کہ تم جو ہے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو پہچانتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام کا جواب سنو، بہت پیارا ہے، توجہ سے سننا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا عمر لقد عرفتہ حین رأیتہ کما اعرف ابنی، کہا کہ اے عمر بن خطاب، میں نے جس وقت پہلی نظر روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہ ڈالی تھی، سرکار کی پہلی جھلک کے دیکھنے میں ہی مجھے پتہ چل گیا تھا یہ رب کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار کی نبوت مجھے اتنی سمجھ آ گئی جتنے مجھے اپنے بیٹے کا بیٹا ہونا سمجھ آتا ہے۔ مطلب جیسے بیٹے کے بیٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا نا، ایسے حضور کی نبوت کے بارے میں بھی میرا کوئی شک نہیں رہا۔ لیکن کب کہا؟ حین رأیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت پہلی نظر رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی تو میں نے اپنے بیٹے کی طرح ان کو پہچان لیا۔ لیکن عبداللہ بن سلام کی عقیدت کو سلام ہو، اگلا جملہ بولا، کہا وَمَعْرِفَتِي بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اشد معرفتی بِابْنِی، کہا کہ اے عمر، مجھے بیٹے کے بیٹا ہونے میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ میں بیٹے کو تھوڑا پہچانتا ہوں مگر اس ذات کی نبوت کو زیادہ پہچانتا ہوں۔ میں اپنے بیٹے کو بیٹا ہونے میں شک کر سکتا ہوں مگر اس ہستی کی نبوت میں شک نہیں کر سکتا۔ اب بات بہت بڑی ہو گئی تھی کہ باپ یہ کہہ دے کہ میں اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک کر سکتا ہوں لیکن فلاں ہستی کی نبوت کے بارے میں شک نہیں کر سکتا، بہت بڑی بات تھی۔ مگر جس وقت حضرت عمر کے سامنے عبداللہ بن سلام یہ کہہ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عبداللہ بن سلام، کیف ذالک، بات بڑی ہے کہ بیٹے کو تھوڑا پہچاننا اور رسول اللہ کی نبوت کو زیادہ پہچاننا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جواب سنو اس عظیم ہستی کا، کتنا پیارا جواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اشہد انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق من اللہ وقد نعتہ اللہ تعالی فی کتابنا ولا ندری ما تصنع نساؤنا، کہا کہ ہم نے ان کو رسول پہچانا تو ان کی رسالت کا ذکر تو ہماری کتاب میں آیا ہے، یعنی تورات میں آیا ہے، اور تورات میں کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہمارا بیٹا ہے، یہ کس نے کہا؟ کہا ہماری بیویوں نے کہا۔ ہمیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے بیٹے کے بیٹا ہونے میں ہماری بیویوں نے کوئی خیانت کی، ہو سکتا ہے، پتہ نہیں بیٹا ہو ہمارا، پتہ نہیں بیٹا نہ ہو ہمارا، لیکن رب تو اپنے کلام میں جھوٹ نہیں نہ بول سکتا۔ تو پتہ چلا کہ بیٹے کا بیٹا ہونا عورت کی زبان سے نکلا ہے اور اس نبی کا رسول ہونا رب کے کلام سے نکلا ہے۔ اس واسطے ہم ان کو نبی اور رسول جو مانتے ہیں وہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں۔ ان کی نبوت، ان کی رسالت پر جو ہمارا ایمان ہے وہ ہمارا اپنے بیٹوں کے معاملے میں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، زیادہ قوی ہے۔ ہم زیادہ پختہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت عمر نے یہ عقیدہ سنا عبداللہ بن سلام کا، یہ محبت سنی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو روایت کے اندر لفظ ہے فقبل عمر
راس عبداللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کے عبداللہ بن سلام کے ماتھے کو چوم لیا، ماتھا چوما عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور آگے کیا کہا؟ فقال وفقك اللہ یا ابن سلام فقد صدقت، کیا عبداللہ بن سلام جیسا تو نے سرکار کو مانا ہے نا، یہ ہر کسی کے قسمت میں نہیں ہوتا، یہ اسی کو ملتا ہے جسے رب توفیق عطا فرماتا ہے، ہر کسی کو نہیں نصیب ہوتا، یہ رب کی توفیق ہے، اللہ جسے توفیق بخشتا ہے اسی کو ملتا ہے یہ انعام کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اپنے کسی مقبول ترین بندے کو کروا دیتا ہے۔ ظاہری بات ہے کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، مکہ والے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے لیکن نہ مان سکے۔ مبارک ہو آپ کو اور ہمیں کہ ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن مانا اب بھی ہے۔ اور کیونکہ بات صرف دیکھنے کی نہیں، بات ہوتی ہے ماننے کی، پہچاننا اور ہوتا ہے، ماننا اور ہوتا ہے۔ پہچانتے تو وہ بھی تھے جو چھپاتے رہے تورات کے اندر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہچان تو ان کو بھی تھی کہ یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مانا انہوں نے نہیں تھا۔ قبول اسی کا ہوتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے۔ ہم 14 صدیاں بعد آئے، ہم نے پہچانا بھی ہے، ہم نے اللہ کے رسول کو مانا بھی ہے، اگرچہ دیکھا نہیں لیکن مانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، سرکار کی نبوت اور رسالت پر۔ تو یہ ہے ایک آیت کریمہ جس کے اندر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو پیدا بھی شروع میں فرمایا اور سرکار کا ذکر مبارک بھی رب ذوالجلال جل شانہ نے اپنی پہلی کتابوں کے اندر فرما دیا تھا، اور دوسرے لوگوں کو اس بات کی خبر ہوتی رہی کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے سنیے رب ذوالجلال جل شانہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ تورات کے اندر لکھی ہوئی ایک بات اللہ نے قرآن میں بھی بیان کی، توجہ فرمانا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، تحقیق ہم نے یہ بات زبور کے اندر لکھ دی تھی، کیا؟ ان الارض یارثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے بنیں گے۔ فرمایا یہ بات تورات میں ڈن ہو گئی تھی کہ زمین کی وراثت کن کی ہوگی؟ میرے نیک بندوں کی ہوگی۔ یہ زمین کن کے کنٹرول میں ہوگی؟ میرے نیک بندوں کے کنٹرول میں ہوگی۔ اب نیک بندوں سے مراد کون ہے؟ قرآن میں تو اتنے لفظ آ گئے کہ میرے نیک بندوں کے کنٹرول میں ہوگی، کون مراد ہیں اس آیت کریمہ سے؟ تو خصائص الکبریٰ شریف کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی وضاحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دراصل اللہ نے بات کہی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو، جو زبور میں یہ بات لکھی تھی نا، یہ کہی تھی کس سے؟ حضرت داؤد علیہ السلام سے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا تھا اسمع ما اقول، اے داؤد میری بات سنو، ومر سلیمان، اور اپنے جو ہے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا آرڈر دے دو، کیا؟ کہ فَلْيَقُلْهُ لِلنَّاسِ مِن بَعْدِكَ، کہ وہ اپنے بعد والے لوگوں کو اندر یہ بات مشہور کر دیں کہ ان الارض لی، کہ اللہ فرماتا ہے زمین ہے میری۔ اب یہ تورات پڑھ رہا ہوں، توجہ سے، کتنی قسمت ہے اس امت کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد سے فرماتا ہے کہ اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام سے کہو کہ سلیمان علیہ السلام یہ بات کہہ دیں اپنے بعد والوں کو، کیا کہیں؟ کہ ان الارض لی، کہ زمین ہے میری، اورثھا محمد و امتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زمین ہے میری، میں زمین کی وراثت اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو دوں گا اور ان کی امت کو عطا فرماؤں گا۔ کتنی قسمت ہے ہماری، کہا زمین میری، رب نے کہا، اور کہا زمین کا کنٹرول میں
اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گا اور حضور کی امت کو زمین کا کنٹرول عطا فرماؤں گا۔ یہ بات کہاں پہ لکھی تھی؟ تورات شریف کے اندر لکھی تھی، اور رب ذوالجلال جل شانہ نے اسی بات کا تذکرہ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر فرما دیا تھا۔ اور یہ چیز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تورات کے جو ہے کئی نسخے پڑھے، زبور کے کئی نسخے پڑھے جن کے اندر 150 صورتیں تھیں۔ حوالہ دیا انہوں نے، صحابی نے کہا 150 صورتیں زبور کی تھیں۔ سورت نمبر 4 کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ فرماتا ہے زمین ہے میری اور میں زمین پر حکومت اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرماؤں گا۔ اب اللہ نے وراثت زمین کی حکومت کس کو عطا فرمائی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سرکار کے غلاموں کو عطا فرمائی۔ ان دو جملوں پہ میں دو باتیں عرض کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ زمین کی وراثت رب نے کس کو دی؟ اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو، غلاموں کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ شریف سے ہجرت کی مدینہ شریف کی طرف، مکہ چھوڑا اور مدینہ کی طرف جا رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے کافروں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ سرکار یہاں سے کہیں اور چلے جائیں۔ جس رات سرکار نے ہجرت کی اس رات ہی ان کا پلان تھا کہ حضور کے گھر مبارک کا گھیرا ڈال کے سرکار کو شہید کر دیا جائے معاذ اللہ۔ اللہ کا آرڈر آ گیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلیے اور مکہ چھوڑیے، مدینہ کی طرف تشریف لے کے جائیے۔ جب رب کسی کام کا آرڈر دیتا ہے تو حفاظتوں کے بندوبست بھی اللہ ہی فرماتا ہے۔ گھیرے کافروں کا اس کے اندر سے سرکار نکل گئے، ان کو نظر تک بھی نہیں آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جا کے ٹھہرے، ساتھ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غار ثور سے آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے مدینہ شریف کی طرف جانے لگے۔ 3 افراد پر مشتمل ہے یہ قافلہ، سرکار ہیں، ساتھ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خادم ہے عامر بن فہیرہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے۔ یہ تینوں حضرات سفر کر کے جا رہے ہیں۔ اب آپ خود سمجھتے ہو یہ بات، دشمن جان کے خون کے پیاسے ہوں اور لوگ قتل کرنے کے درپے ہوں، اور جو علاقے کے سردار وڈیرے ہیں وہ حضور علیہ السلام کی تلاش کے اندر نکلے ہوئے ہوں، تو راستہ تو چھپ چھپا کے سفر کرنا تھا نا، تو چھپ چھپا کے سفر ہو رہا تھا۔ قربان جائیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوکری پر کہ سفر کرتے ہوئے کبھی حضور سے آگے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ سرکار حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی جان مبارک کو خطرہ ہے، جب خطرہ مجھے سامنے سے محسوس ہوتا ہے تو میں آگے چلا جاتا ہوں، جب پیچھے لگتا ہے تو پیچھے آ جاتا ہوں، دائیں بائیں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں سائڈوں پہ آ جاتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اگر کوئی تکلیف آ بھی رہی ہو تو میں اپنی جان پہلے پیش کر دوں گا آپ کے سامنے، اس واسطے میں آگے پیچھے دائیں بائیں چکر کاٹ رہا ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ کوئی تکلیف پہنچا سکے، اس واسطے یہ حضرت ابوبکر صدیق کر رہے تھے۔ مکہ شریف میں مکہ کے کافروں نے جب سمجھ لیا، پتہ چل گیا کہ سرکار یہاں سے چلے گئے ہیں، سفر پیدل ہوتے تھے، گاڑیاں تو تھیں نہیں، کچھ دن لگ جانے تھے مدینہ پہنچتے ہوئے، انہوں نے پیچھے سے بندے چھوڑ دیے۔ ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لائے گا اسے میں اتنے اونٹ انعام میں دوں گا۔ لوگ نکل پڑے ادھر ادھر سے۔ مکہ کے رہائشی ایک بہت بڑے گھڑ سوار طاقتور نوجوان جن کا نام تھا سراقہ ابن مالک، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب یہ سنا کہ گرفتار کر کے جو لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، تو یہ اونٹوں کے لالچ میں نکل پڑے کہ میں بھی ڈھونڈ کے لاتا ہوں، اور اتفاق سے یہ بھی اسی راہ پہ چل دیے جس راہ پہ سرکار حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جا رہے تھے، اور بالکل قریب جا پہنچے۔ سرکار نے دیکھا تو ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دشمن سر پہ آ گیا ہے اور اس کے پاس اسلحہ بھی ہے، آپ کی جان مبارک کو خطرہ ہے، اس دکھ کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حکم خدا سے جو نکلے ہیں تو رب نے ہی مدد کرنی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
دشمن چلتے چلتے بالکل قریب آن پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پلٹ کے دیکھا، اب ارادہ سرکار کے دل مبارک میں تھا، جو کچھ ہو رہا تھا وہ سرکار آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ سرکار کے دل کے ارادے سے زمین نے کیا کیا؟ اللہ کی زمین نے سراقہ کی سواری کے اگلے 2 پاؤں اپنی گرفت میں لے لیے، اگلے 2 پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اب سواری آگے چلنے یا پیچھے چلنے کے قابل نہیں رہی، اگلے 2 پاؤں زمین نے گرفتار کر لیے سراقہ کی سواری کے۔ اب زمین ہو ریتلی یا زمین ہو میدانی، پھر تو سواری کا پاؤں زمین میں دھنسے سمجھ آتا ہے۔ عرب شریف تو آپ نے دیکھا ہوگا، پتھریلی زمین ہے، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ پتھریلی زمین میں تو نلکا لگانا ہی بڑا اوکھا ہوتا ہے، چھوٹا سا گڑھا کھودنا بھی، قبر کھودنی بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، مگر پتھروں والی زمین پہ حضور کے دشمن کی سواری کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے۔ اب سراقہ نہ آگے چلنے کے رہے نہ پیچھے چلنے کے رہے۔ وہ بات جو تورات میں لکھی تھی، میں اسی بات کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ رب نے کیا لکھا تھا تورات میں کہ اے سلیمان علیہ السلام، اب بتا دو لوگوں کو کہ زمین کا وارث میں محمد کو بناؤں گا یا ان کی امت کو بناؤں گا۔ اب یہ زمین کس کے کنٹرول میں ہے؟ بظاہر حکومت مکے پہ کافر کر رہے تھے، لیکن کنٹرول کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے۔ سرکار کے ارادے پر زمین سراقہ کو گرفتار کر رہی ہے۔ سراقہ نے دیکھا کہ میری سواری کیوں نہیں چل رہی، تو گھٹنوں تک اس کے پاؤں زمین میں دھنسے ہوئے تھے۔ سراقہ کو سمجھ لگ گئی کہ پتھریلی زمین میں سواری کے پاؤں کا دھس جانا یہ بغیر وجہ کے نہیں ہوا، یہ معجزہ ہے اس شخصیت کا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ سمجھ کر اب سراقہ کو سمجھ لگی، کہنے لگا الامان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار معاف فرما دو، آیا غلط ارادے سے تھا، ایک دفعہ معاف فرما دو، میں پلٹ کے واپس چلا جاتا ہوں، مجھے معافی دے دو۔ یہ ہیں دشمنوں کو معاف کرنے والے اور اپنے قاتلوں سے بھی بدلہ نہ لینے والے۔ قتل کے ارادے سے آئے لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہاتھ جوڑے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو آرڈر دیا، فرمایا زمین چھوڑ دے اسے۔ اب زمین نے اس کی سواری کے پاؤں چھوڑے، سراقہ واپس پلٹا، کانوں میں وہ ابو جہل کی آواز گونجی کہ جو پکڑ کے لائے گا اسے اتنا انعام دیا جائے گا۔ نیت پھر بدل گئی، دوبارہ پھر آ گئے کہ ہاتھوں میں آئی ہوئی شے ہے، انعام تو ملے گا ہی ملے گا، کیوں نہ میں گرفتار کر لوں۔ واپس پلٹے، جب سرکار کے پھر قریب آئے زمین نے دوبارہ گرفتار کر لیا۔ اب سواری نے کے پاؤں پھر زمین میں دھنس گئے، اب پھر چلنے کے قابل نہیں رہی۔ سراقہ کو سمجھ لگ گئی کہ یہاں سے کیسے بچوں، پھر کہا الامان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دو۔ سرکار نے پھر معاف کر دیا۔ سراقہ پھر پلٹے، پھر دل میں خیال آیا کہ یار اتنے اونٹ ہیں انعام میں اور ہاتھ لگی ہوئی دولت ہے، گرفتار کرو لے جاؤ۔ لیکن سراقہ کو کیا پتہ تھا جن کو تو گرفتار کرنا چاہتا ہے تو ان کی زلفوں میں پہلے ہی گرفتار ہو چکا ہے۔ سراقہ پھر پلٹا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نگاہ فرمائی، زمین نے پھر گرفتار کر لیا۔ اب یہ ہے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب 3 بار سراقہ پلٹ کے آ رہا تھا، سرکار نے فرمایا، بڑے مسکرا کر سرکار نے فرمایا کیف بک یا سراقہ اذا صورت بسوار کسرا، سراقہ آج مجھ پہ حملے کی سوچتا ہے، ذرا یہ بھی سوچ وہ وقت کیسا ہوگا، تو بھی میرے دین کا سپاہی بنا ہوا ہوگا اور میری امت کی فوج ایران کو فتح کرے گی، اور فرمایا ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن اللہ تیرے ہاتھوں میں پہنائے گا۔ کیفا بکا، یہاں مجرم کو ملتی ہیں پناہیں بھی جزائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مجرم ہے، صرف معاف نہیں کر رہے بلکہ فرما رہے ہیں سراقہ آج گرفتار کرنا چاہتا ہے، کل تیرے ہاتھ میں میری امت کے سپاہی سونے کے کنگن پہنا رہے ہوں گے۔ محتشم سامعین، سراقہ کو سرکار نے یہ خبر دے دی۔ اس وقت سراقہ نے کہا اگر یہ بات ہے تو مجھے ایک چٹھی لکھ کے دو نا، جس پہ میرے نام کی امان پکی لکھی ہوئی ہو کہ مجھے امان ہے آپ کی طرف سے،
میں وہ سنبھال کے رکھوں گا، کل جب ملوں گا تو وہ آپ کو دکھاؤں گا۔ بہرحال سراقہ بن مالک واپس پلٹے، زمین پہ کس کا قبضہ ثابت ہوا؟ سرکار کا، آرڈر سے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لینا، کچھ سیرت نگار تاریخ لکھنے والے یوں لکھ دیتے ہیں مکہ چھوڑا تھا سرکار، ڈر گئے تھے مکہ والوں کے ظلم سے، تنگ آ گئے تھے، ڈر گئے تھے۔ نہ، سرکار تنگ یا ڈر کیسے گئے تھے؟ جن کے حکم سے زمین سراقہ کی سواری کے پاؤں پکڑ رہی ہے، وہ چاہتے تو ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ دشمنوں کو زمین میں نہ دھسا دیتے۔ اس موقع پر اس معجزے کا ظہور ہی بتا رہا ہے کہ طاقت میں سب کچھ تھا، فقط سرکار چاہتے تھے کہ یہ بات دل پہ لکھنا، سرکار چاہتے تھے کہ میں مزید مکہ میں رہا، اور یہ کرتے رہے انکار تو میرا رب جلال میں آ جائے گا، اللہ کو غصہ آ جائے گا، اور اللہ اپنے جلال کی وجہ سے کہیں ان پہ عذاب نہ اتار دے۔ سرکار ان پہ رحمت کرتے ہوئے مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے کہ یہ تو انکار سے باز نہیں آ رہے، میں یہاں پہ رہوں، لگاتار انکار کرتے رہیں، پھر ان پہ عذاب نہ نازل ہو جائے، کیوں نہ میں مکہ چھوڑ جاؤں۔ جب باہر والے مان جائیں گے تو گھر والے آپ ہی مان جائیں گے۔ سرکار مدینہ گئے مکہ چھوڑ کے، پھر جو بات عرض کر رہا تھا سراقہ کی، پھر وہ کیسے پوری ہوئی؟ پھر وہ وقت آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد دور آیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی سپہ سالاری میں حضرت عمر نے سپاہی بھیجے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے۔ مسلمان ایران پہ حملہ کرنے کے لیے گئے، مسلمانوں کی فتح جس وقت یقینی سمجھ آ گئی تھی ایران کے بادشاہ کسریٰ کو، تو اس نے کہا کیوں نہ ہو کہ یہ لوگ فتح کر کے ایران فتح کریں گے تو مجھے بھی گرفتار کر لیں گے۔ اس نے شاہی محل میں سے مال میں سے کشتی لی، دریا پہ چڑھا، دریا میں سفر کیا، اور دریا کے پرلے کنارے جا کے سکون سے بیٹھ گیا، دریا سے پار ہو کے سکون سے جا کے ایران کا بادشاہ بیٹھ گیا۔ اب حضرت عمر کی فوج ایران پہ حملہ کرتی ہے، ایران فتح ہو جاتا ہے، دیکھتے ہیں تو ایران کا بادشاہ وہاں پہ موجود کوئی نہیں۔ پتہ چلا کہ بادشاہ تو دریا سے پار دوسری طرف جا کے نکل گیا ہے، بھاگ گیا ہے۔ اب بادشاہ کے ذہن میں یہ تھا کہ فوج جو حملہ کرنے آ رہی ہے وہ تیر تلوار نیزے وغیرہ تو لائے گی، کشتیاں تو ان کے پاس نہیں نہ ہوگی، میں دریا سے پار چلا جاتا ہوں، پار کس نے جا کے پہنچنا ہے؟ لہٰذا دوسری طرف بادشاہ جا کے بڑے سکون کے ساتھ آرام کر رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ادھر حضور کے نوکروں کو پتہ چلا کہ بادشاہ تو دریا سے پار جا چکا ہے، کشتیاں ان کے پاس واقعی کوئی نہیں تھیں، یہ تو تیر تلوار لے کے آئے تھے نا جنگ کے ارادے سے، اب دریا پار کرنا تھا اور کشتیاں تھیں کوئی نہیں۔ فوج کے سپہ سالار حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چلو سارے دریا کے کنارے۔ اب زبور والی بات ذہن میں رکھنا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ زمین کے وارث میں اپنی محمد کو بناؤں گا یا ان کی امت کو بناؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اب جس وقت فوج حضرت عمر کے سپاہی دریا کے کنارے پہنچے، دریا لبوں تک بھرا ہے، پانی پورے جوش میں ہے، کشتی ان کے پاس ہے نہیں، حضرت سعد نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کہا، او دریا، تجھے رسول اللہ کی رسالت کا واسطہ، عمر فاروق کی عدالت کا واسطہ، ہم ہیں سپاہی اسلام کے، لہٰذا ہم فوج دریا میں ڈال رہے ہیں، خبردار کسی گھوڑے کے پاؤں بھی گیلے ہوئے تو دریا کو دھمکی دی اور کہا ہم فوج دریا میں ڈال رہے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت سعد نے فوج کو اشارہ کیا، فرمایا دوڑاؤ گھوڑے دریا میں۔ حضرت سعد کی فوج نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے، اللہ کی قسم کسی گھوڑے کا سم بھی پانی سے تر نہیں ہوا تھا، اور فوج کنارے پہ جا لگی۔ اگلے کنارے پہ بادشاہ سویا ہوا آرام کے ساتھ کہ مجھے کون آ پہنچے گا۔ حضرت عمر کے سپاہی وہاں پہ پہنچے، بادشاہ ایران کو گرفتار کیا۔ اب بادشاہ ایران کے جو سوٹ تھے عالی شان قسم کے، اس نے کلو کے حساب سے سونا اپنے اوپر پہنا ہوا تھا، زیورات تھے، سونے کے کنگن تھے، عالی شان تاج تھا، وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت کا لگا۔ فوج واپس پلٹی،
حضرت عمر کے سامنے وہ سب کچھ لایا گیا۔ آج اسلام کی عظمت کا دن تھا، لوگوں کو اسلام کی عظمت دکھانی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کا ایک ٹانوا لگایا۔ ٹانوا سمجھتے ہو؟ دیہاتوں میں نا لوگ برتن لٹکانے کے لیے نا لکڑی زمین کے اندر گاڑ دیتے، اوپر پھر دیگچیاں وغیرہ برتن لٹکا دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے لکڑی زمین میں گاڑی، مسجد نبوی کے صحن میں اس لکڑی کے اوپر ایران کے بادشاہ کا سوٹ یوں لٹکایا، اوپر تاج لٹکایا، جو زیورات تھے وہ حضرت عمر نے لٹکائے تاکہ دور تک لوگوں کو نظر آئے کہ اللہ کے فضل سے اسلام کی فوج ایران فتح کر چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کی مال غنیمت میں ہاتھ مار مار کے کنگن ڈھونڈ رہے تھے۔ اچانک مال میں سے سونے کے کنگن ایران کے بادشاہ کے حضرت عمر کے ہاتھ لگ گئے۔ حضرت عمر نے فوراً کہا، اینا سراقہ، سراقہ ابن مالک کہاں پہ ہیں؟ مسلمان فوج کا سپاہی تھا آج سراقہ، جو کل سرکار کو گرفتار کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ حضرت سراقہ مجمع چیرتے ہوئے آئے حضرت عمر کے سامنے۔ حضرت سراقہ کو حضرت عمر نے کہا، سراقہ ہاتھ آگے کرو۔ حضرت سراقہ نے یوں بازو آگے کیا۔ حضرت عمر نے سونے کے کنگن حضرت سراقہ کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ صحابہ بول پڑے، شریعت کی خلاف ورزی ہو تو یہ مزاج ہے صحابہ کا، بول پڑے۔ ان کو فتویٰ پتہ تھا کہ سونا مرد پر حرام ہے۔ صحابہ بول پڑے، عمر کیا کر رہے ہو؟ سونا مرد پر حرام ہے، کیوں سراقہ کے ہاتھ میں سونا پہنا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کائنات کے ہر بندے پہ سونا حرام ہے، پر سراقہ کے لیے جائز ہے کیونکہ رب کے نبی نے فرما دیا ہے۔ رب کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے، اور جو بات زبان رسالت سے نکل جاتی ہے رب اسی بات کو شریعت بنا دیتا۔ ہر مرد کے لیے حرام لیکن سراقہ کے لیے جائز۔ یہ بات ہے کہ زمین پہ قبضہ حضور کریں گے یا حضور کی امت کرے گی؟ امت کا قبضہ زمین پہ، امت کے حضور کے نوکروں کا قبضہ زمین پہ۔ اور جو بات امام رازی نے لکھی وہ آپ کے سامنے میں عرض کروں۔ مدینہ کی سرزمین پہ زلزلہ آیا، لوگ کانپتے کانپتے ڈرتے ڈرتے باہر نکلے۔ جیسے زلزلہ آئے تو ہم بھی کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں۔ لوگ باہر نکلے، جسم کانپ رہے تھے، خوفزدہ تھے۔ مدینہ کا حاکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت زلزلہ آ رہا تھا حضرت عمر نے پاؤں اٹھایا، اپنی کھری ایڑی زمین پہ زور سے ماری، اور زور سے مار کے کیا کہا؟ اسکنی یا ارض الم عادل علیک، اوے زمین رک جا، کیا عمر نے تجھ پہ عدل نہیں کیا؟ تو ہلتی کیوں ہے؟ رک جا۔ امام راضی کے لفظ ہیں، فلم یتزلزل بعدو، کا وہ دن گیا آج کا آیا، مدینے کی زمین پہ زلزلہ نہیں آیا۔ زمین کا وارث رب حضور کو بنائے گا اور حضور کے غلاموں کو بنائے گا۔ ہمارا کنٹرول کس وجہ سے نہیں آج کہ ہم نے در رسول چھوڑا، ہم حضور کے دربار سے دور ہو گئے، ورنہ یہ ٹیکنالوجی یہ کیا چیز تھی؟ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے طاقتور شے ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اپنے کلام میں بڑی پیاری بات کہی تھی، جب زوال، امت کے زوال کی بات کہی نا کہ یہ امت، یہ قوم زوال پذیر کیوں ہوئی، تو علامہ اقبال نے بڑی کھری بات کہی، کہا سبب اس کا کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ کہو مسلمان، تیرے زوال کا سبب یہ نہیں کہ تیرے پاس دولت کم ہے، تیرے پاس سونا کم ہے، کہا نہیں، سبب اس کا کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، جانتا ہے، پتہ تجھے بھی ہے کہ کس وجہ سے ہم ذلیل ہوئے، ہم رسوا کیوں ہوئے، ہماری عزتیں کیوں رول گئیں، ہمارے سروں سے رحمتیں کی چادر کیوں ہٹ گئی۔ کہا تم سمجھتے ہو کہ اس کا سبب کچھ اور ہے۔ کہاں دیبل کے شہر میں ایک بچی روئے، اور بصرہ سے محمد بن قاسم چل کے کراچی تک آئے، اور اس بچی کی پکار پر اس کے سر پر چادر رکھے، اور کہاں آج کا وقت کہ فلسطین ہو، کشمیر ہو، کہاں کہاں پہ ہماری مائیں بہنیں چیختی چلاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سبب اس کا کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ بے زری کا معنی ہے سونے کا نہ ہونا، کیا مال کا نہ ہونا، یہ زوال کا سبب نہیں، سبب کچھ اور ہے۔ اور سبب کیا ہے؟ جو جانے کائنات تھے ان سے رابطہ ٹوٹ گیا، جو اس کائنات کی اصلیت اور جان تھی اس محبوب سے رابطہ ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہوئے۔ ورنہ رب نے یہ بات تورات میں لکھ دی ہے کہ اس زمین کے وارث
میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام بنیں گے، یہ زمین ان کے کنٹرول میں ہوگی، یہ زمین ان کے قبضے میں ہوگی، یہ زمین ان کے کنٹرول کے اندر رب ذوالجلال رکھ دے گا۔ اللہ کریم جل شانہ نے یہ اپنا وعدہ آج بھی برقرار رکھا ہوا ہے، لیکن ہو تو صحیح، کچھ غلام مصطفیٰ تو بن کے دکھائے، کوئی نوکر بنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ خبریں تو سرکار کی آمد سے پہلے زبور کے اندر بھی رب ذوالجلال نے دے دی تھیں، اور پہلے انبیاء کرام علیہم السلام یہ تذکرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لوگوں کے اندر بیان کرتے رہے اور لوگوں کو سناتے رہے کہ ایسی بات ہے کہ رب ذوالجلال جل شانہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس زمین پر کنٹرول اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر قبضہ عطا فرمائے گا، اور قبضہ اور حکومت ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگلی آیت سنیے، جس عنوان کے تحت میں آیت عرض کر رہا تھا، آگے سنیے۔ رب ذوالجلال جل شانہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا بِهِ كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ یہودی جن کے پاس تورات ہے، یہ یہودی سرکار کے دنیا پہ جلوہ گر ہونے سے پہلے سرکار کی جو شان تورات میں انجیل میں پڑھ چکے تھے، ان شانوں کو پڑھ کر یہ یہودی کیا کرتے تھے، جب ان پہ کوئی مشکل بنتی تو نام مصطفیٰ کا وسیلہ دے کے رب سے مدد مانگا کرتے تھے۔ اب یہ روایت نہیں، یہ آیت ہے، آیت میں تو کوئی شک نہیں نہ ہو سکتا۔ روایت پہ سوال ہو سکتا ہے کہ کمزور ہے یا قوی ہے یا سند ضعیف ہے یا سند صحیح ہے، آیت ہے قرآن کی کہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ کہ محبوب آپ کی دنیا پہ جلوہ گری سے پہلے آپ کا نام لے کر رب سے یہ مدد طلب کیا کرتے تھے، یعنی رب سے دعا کرتے تھے کہ مولا ہماری مشکل ٹال، صدقہ تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سرکار کے نام دے دے کر رب سے دعائیں کرتے کہ مولا ہماری مدد فرما۔ اب ان کی دعا کے الفاظ یہ تفسیر کبیر کے اندر موجود ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، یوں دعا مانگتے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ تجھے نبی امی کا واسطہ ہماری مدد فرما اور ہمیں فتح عطا فرما۔ حضور کا نام لے کر جب مشرکوں سے لڑائی ہوتی تو یہودی حضور کا نام لے کر مدد طلب کرتے، اللہ مدد فرماتا اور یہ لوگ غلبہ پا جاتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مشرکوں کو کہتے، آنے والے ہیں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہوں گے، ہم ان کے دامن سے لپٹیں گے، تمہارا شرک ختم ہو جائے گا، ہم تمہیں مٹا دیں گے روئے زمین سے۔ مشرکوں کو یہ دھمکی یہودی دیتے تھے۔ یہودی حضور کی تعریفیں، حضور کی علامات، حضور کی نشانیاں بتایا کرتے تھے مکہ کے مشرکوں کو، لیکن قسمت کی بات، جسے رب توفیق دے مانتا وہی ہے۔ یہودیوں سے سن سن کر کچھ مکہ کے لوگ جب سرکار آئے، انہوں نے دیکھا کہ نشانیاں تو وہی ہیں جو یہ بتاتے رہے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ اور کچھ ضدی یہودیوں کو نصیب نہ ہوا ایمان لانا۔ ایک دفعہ مکہ کا ایک شخص حضور پہ ایمان لا کر ایک یہودی عالم سے ملا، کہا یار تیری تقریریں سن سن کر تو ہم نے اس نبی کو پہچانا، تم نے ہی بتایا تھا کہ یہ نشانیاں ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی، یہ نشانیاں ہوگی، تمہیں کیا مصیبت ہے کہ تم کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا مدینہ میں اگر ہم ان کو مان لیں تو ہماری چودراہٹ کہاں جائے گی، ہماری سرداری کہاں پہ جائے گی؟ ہم ہیں مدینہ کے امیر یا رئیس، ہماری ریاست سرداریاں کہاں جائیں گی اگر ہم ان کو مان لیں؟ مطلب جو ضد میں تھے ان کو نہیں پتہ چلا، پہچان ان کو تھی لیکن ضد میں آ گئے تھے، لیکن رب نے جن پہ کرم کیا وہ ان کی تقریریں سن کر رب نے ان کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما دی تھی۔ آئیے ایک روایت بخاری شریف کی عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جا کے پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یار تجھے تورات کا علم ہے، تو تورات پڑھتا ہے اور تورات کو جانتا ہے، ایک بات تو بتا۔ انہوں نے کہا کیا بتاؤں؟
انہوں نے جا کے کہا اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، یار حضور کی وہ شان سنانا جو اللہ نے تورات کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ صحابہ کا مزاج آپ کو آپ ہی سمجھ لگ جائے گا۔ روزانہ آنکھوں سے دیکھنے والے کو بھی چاہ کتنا ہے کہ سرکار کی شانیں جو تورات میں آئی ہیں وہ بھی میں سنوں۔ ہم نے تو نہیں دیکھا تو دل کرتا ہے یار کوئی ذکر رسول کرے، جو کوئی حضور کی باتیں بتائے، سرکار کے اخلاق کریمانہ، عادات کریمانہ، حضور کے انداز کریمانہ کا ذکر ہو، ہم اس کو سن کر ہم سکون ملتا ہے، ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے۔ جو روزانہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پاس بیٹھتے ہیں، حضور کے زبان کی باتیں سنتے ہیں، لیکن ان کو بھی چاہ کتنا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہتے ہیں یار قرآن تو ہم روزانہ ہی سنتے ہیں سرکار سے، اور اپنی آنکھوں سے ہی دیکھتے ہیں، ذرا وہ شانیں سناؤ نا جو تورات میں رب نے اپنے محبوب کی بیان فرمائی تھی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس جا کے حضرت عطا بن یسار کہہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کیا کہا اجل واللہ انہ لموصوف فی التورات ببعض صفت فی القرآن، کہا خدا کی قسم اے عطا بن یسار، جو شانیں رب نے قرآن میں اپنے محبوب کی ذکر کی، ان میں سے ہی تو کچھ شانیں رب نے تورات میں ذکر کی تھی۔ اب پڑھی آیت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا، قرآن کہتا ہے نا انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنایا۔ آگے کہا ومبشرا، آپ کو خوشخبری سنانے والا بنایا، ونذیرا، اور آپ کو ڈرانے والا بنایا۔ عطا بن یسار کو کہتے ہیں کہ یہ صفتیں جو قرآن نے بیان کی، یہی صفتیں اللہ نے تورات میں بھی حضور کی بیان فرمائی۔ کیا؟ شاہد، مبشر اور نذیر۔ تفصیل میں تو میں نہیں جاتا، وقت تھوڑا ہے۔ شاہد کا معنی کیا ہے؟ گواہ۔ اے محبوب آپ کو ہم نے گواہ بنایا۔ پتہ چلا سرکار کو گواہ رب نے صرف قرآن میں نہیں تورات کے اندر بھی فرمایا تھا کہ میرے محبوب گواہ ہے۔ کس بات کے گواہ ہے؟ امت کے اعمال کے، امت کے کہے کے گواہ ہیں بروز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ نہ دیکھے وہ گواہی دے سکتا ہے؟ بولیے۔ 1:45 پہ ہم سائیوال کی اس مسجد میں موجود ہیں، ہم سے کوئی کہے 1:45 پہ پاک پتن شریف میں کیا ہوا، اور ہم گواہی دینے جڑ جائیں، ہمیں پہنچتی ہے یہ بات؟ کیوں؟ ہم یہاں پہ ہیں، ہمیں خبر ہی کیا کہ پاک پتن شریف میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ دور چھوڑو یہ گجر چوک لے لو، کوئی وہاں کا پوچھے کیا ہو رہا تھا 1:45 پہ، تو ہمیں کیا خبر، ہم تو مسجد میں بیٹھے تھے، ہم نے وہ جگہ دیکھی تب گواہی دیں۔ اب آپ ایمان رکھو، آج اگر سرکار ہمیں نہیں دیکھ رہے تو بروز قیامت گواہی کس بات کی دیں گے؟ اگر سرکار گواہ ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ہر حال میں اپنی امت کا نظارہ سرکار فرما رہے ہیں۔ امت کو سرکار جس حال میں ہے سرکار ان کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دیکھے بغیر تو گواہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے محبوب آپ کو گواہ بنایا، مبشر بنایا، بشیر بشارت دینے والا، نذیر بنایا ڈرانے والا، اور صفتیں جو تورات میں تھیں مزید وہ سنیے۔ کہا وحرزن للامیین، اور مکہ کے وہ لوگ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں اتری تھی، کوئی نبی نہیں آیا تھا، ان کے لیے پناہ گاہ بنایا آپ کو۔ ان لوگوں کے لیے کیا بنایا؟ پناہ گاہ بنایا۔ آپ ان کی حفاظت کے سبب ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے سبب ہیں؟ ظاہری بات ہے، اگر وہ بے لگامے ہی رہتے تو جنت تو نہ جا سکتے تھے۔ یہ تو محنت ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تکلیفیں جھیلی، ماریں کھائیں، گالیاں سنیں، لیکن سب کچھ برداشت کر کے ان کے جنتی ہونے کا سبب پیدا فرمایا۔ حرزن للامیین، آئے محبوب آپ کو ان جہان والے جو امی لوگ ہیں مکہ والے ان کے لیے جائے پناہ بنایا۔ انت عبدی، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ میرے بندے بھی ہو، ورسولی میرے رسول بھی ہو، سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا۔ متوکل معنی توکل کرنے والے۔ میں کہوں میں توکل کرنے والا ہوں، آپ کہو آپ توکل کرنے والے ہو، تو یہ ہماری بولیاں ہیں، کہہ سکتے ہیں لیکن پتہ نہیں کرتے کتنا ہوں۔ جن کو رب خود کہے متوکل، ان کے توکل کا کیا عالم ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے توکل ہی تو تھا کہ رب نے آرڈر دیا محبوب مکہ چھوڑ کے جاؤ، تو
آگے نہ پتہ تھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں، لیکن رب کے حکم کے مطابق مکہ چھوڑ دیا میرے نبی علیہ السلام نے۔ اور پھر خندق کے موقع پر سرکار یہ فرما رہے ہیں، اللہ کا حکم تھا تو سرکار فرما رہے تھے ہم فارس کو بھی فتح کریں گے، ایران یعنی روم کو بھی پھر فتح کریں گے، عراق کو بھی فتح کریں گے، سرکار یہ فرما رہے تھے، اللہ کا حکم تھا۔ جب چند بندے بھی ساتھ تھے پھر بھی سرکار فرما رہے تھے میرا دین غالب آ کے رہے گا۔ تو یہ کیا تھا؟ اللہ پہ بھروسہ تھا جس کے بنیاد پر سرکار یہ فرماتے تھے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کا نام متوقع رکھا، لیس بفظ ولا غلیظ، آپ نہ زبان کے سخت ہو نہ دل کے سخت ہو، نہ آپ کی زبان میں سختی رکھی نہ آپ کے دل مبارک میں سختی رکھی، دل بھی نرم رکھا، سرکار کا کلام مبارک بھی نرم رکھا، اتنا نرم کہ وہ بولے تو رس گھولے، اور اتنا دل مبارک نرم کہ دشمنوں کو بھی سرکار معاف فرما دیں۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کی زبان مبارک، کلام بھی نرم، دل مبارک بھی نرم رکھا۔ آگے کہا ولا صخاب فی الاسواق، اے محبوب آپ کو بازاروں میں پھرنے والا، چلانے والا نہیں بنایا کہ بازاروں میں چیخیں چلائیں، یہ اوروں کے انداز ہوتے ہیں، آپ کی شان نہیں کہ آپ بازاروں میں چیخنے چلانے والے ہوں۔ اور اگلی شان جو تورات میں لکھی تھی کیا تھی؟ ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ یہ مومن کی بھی شان ہونی چاہیے، برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ تو بے جان بھی کر لیتا ہے۔ جتنی زور سے کوئی چیز دیوار میں مارو، گیند مارو، اتنی زور سے وہ واپس بھیجے گی کہ نہیں بھیجے گی؟ آپ کے ساتھ جو کوئی جیسا سلوک کر رہا ہے ویسا آپ اس کے ساتھ کر رہے ہو تو یہ تو برائی کا بدلہ برائی سے دے رہے ہو، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اساء، کا برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو آسان ہوتا ہے، مردوں کا کام ہوتا ہے برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیا کرتے ہیں۔ اور یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیتے ہیں۔ ولاکن یعفو، بلکہ لوگوں کو معاف فرما دینے والے ہیں، ویغفر، اور بخش دینے والے ہیں۔ پوری روایت آگے کافی طویل ہے، میں اس پر ایک بات عرض کروں تاکہ ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا یہ سرکار کی شان تھی۔ تورات کا ایک عالم ہے، نام تھا اس کا زید ابن ثانہ، بعد میں صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تورات کے عالم تھے۔ تورات میں جو شان رسول اللہ کی پڑھی تھیں وہ شانیں انہوں نے ساری کی ساری حضور میں دیکھ لی۔ دو شانیں انہوں نے پڑھی تھیں تورات کے اندر کہ سرکار برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، اور کوئی جتنی بے وقوفی جہالت کے ساتھ حضور سے پیش آتا ہے حضور اتنا کرم کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ دو نشانیاں اس نے تورات میں پڑھی تھیں، تو کہا یہ تو چیک کروں سرکار کے اندر ہیں کہ نہیں۔ یہ نشانیاں دیکھنے کے لیے اس نے حضور کے ساتھ ایک سودا طے کیا، لین دین کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کھجوریں خریدیں، کھجوریں ابھی پکی نہیں تھیں، بنی نہیں تھیں، پیسے پہلے ادا کر دیے، کھجوریں اس نے بعد میں لینی تھیں۔ ڈیٹ ٹائم فکس ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو یہ جو پیسے تم دے رہے ہو اس کا کھجوریں جو مال ہوگا وہ ہم تمہیں دیں گے، سرکار کے ساتھ طے ہو گیا۔ مقصد اس کا کچھ اور تھا۔ ابھی اس ٹائم پورا ہونے کو کچھ دن باقی تھے کہ زید ابن ثانہ نے حضور کو ایک جنازے میں دیکھا اور جا کے یہاں سے پکڑ لیا ہے، گلے سے، چادر مبارک کو یا گلے مبارک کو یہاں سے پکڑ لی، اور پکڑ کے کہنے لگے سخت آواز میں، او محمد، او عبد المطلب کی اولاد، دو میرے پیسے، نہیں تو میری کھجوریں دو، تمہارے ساتھ میں پیسے دے کر میں تو اوکھا ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تم اولاد عبد المطلب ہو بھی ایسی، لوگوں کے مال کھا جاتے ہو، لوگوں کو تنگ کرتے ہو، کیا تماشا ہے یہ وہ۔ بھرے عام لوگوں کے سامنے اس نے ایسی باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرنی شروع کر دیں بلند آواز سے کہ تم لوگوں کا مال کھاتے ہو۔ آگے اگرچہ ٹائم جو طے ہوا تھا وہ ابھی باقی تھا، جان بوجھ کر پہلے جا کے اس نے یہ انداز اختیار کیا۔ حضرت عمر آگے بڑھے اور حضرت عمر نے اس کو پکڑا اور کہا اوئے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ ادھر سے حضرت عمر نے یوں تلوار بھی سونتی کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہمارے نبی علیہ السلام سے، خبردار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تیرا کام تھا اسے کہتے کہ مانگنے کا طریقہ صحیح اپناؤ، مجھے کہتے کہ آقا اسے اس کا مال دے دو، یہ تم نے اسے ڈرایا ہے، لہٰذا جاؤ اس کی جتنی کھجوریں بنتی ہیں وہ بھی اسے دو
اور فرمایا اتنی کھجوریں اضافی بھی اسے دے دو۔ سمجھ آئی؟ جتنی بنتی تھیں ابھی وقت نہیں ہوا، سرکار نے آرڈر دے دیا عمر اس کی کھجوریں بھی اسے دے دو اور اتنی اضافی بھی دو۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اضافی کیوں دوں؟ فرمایا یہ جو تو نے ڈرایا دھمکایا ہے نا، اس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹا ہوگا، اس دل شکنی کے بدلے میں اسے اضافی کھجوریں بھی دے دو۔ حضرت عمر غلام تھے، جو حکم تھا وہ پورا کرنا تھا۔ حضرت عمر نے اس یہودیوں کے عالم کو ساتھ لیا، پرے جا کے کھجوریں بھی دیں، جتنا اضافی سرکار نے کہا تھا وہ بھی دیں۔ اور پھر سرکار حضرت عمر اس کو کہنے لگے یار تجھے شرم نہیں آئی، تو نے ہمارے نبی سے ایسا کہا؟ اس وقت وہ یہودیوں کا عالم کہتے ہیں عمر اب صرف وہ تمہارے نبی نہیں ہیں، اب وہ میرے بھی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یار تو نے ایسا کیا کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگا تورات میں نے جتنی نشانیاں پڑھی تھیں وہ میں نے آنکھوں سے دیکھ لی تھیں، اس ہستی کے اندر موجود ہیں۔ 2 نشانیاں پڑھی تھیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، اور کوئی جتنی بے وقوفی سے پیش آئے اتنی رحم دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ میں نے اس چیز کو آزمانے کی خاطر یہ کیا تھا، اور اللہ کی قسم جتنا حوصلہ میں نے تمہارے اور اپنے نبی کا دیکھا کائنات میں کسی کا اتنا حوصلہ نہیں دیکھا تھا، کہ سرکار نے میری اس عمل کے باوجود بھی مجھ پہ شفقت فرمائی، کرم فرمایا، کھجوریں بھی دیں وقت سے پہلے اور اضافی بھی دے دیں۔ واپس پلٹے اور حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نشانیاں تورات میں پڑھی تھیں وہ پوری آپ کی ذات اقدس کے اندر میں نے موجود پائی ہیں، لہٰذا میری گواہی ہے کہ اللہ نے آپ کے سر پہ تاج رسالت کو سجایا ہے۔ باقی حصہ انشاءاللہ اگلے جمعہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی